نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستم میں آنے دو کریم۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن فرائض واجبات سنت موقدہ کے بعد سب سے افضل ترین کثرت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ طالب علمی کے زمانے یعنی سن 84 سے آج کے دن تک اللہ کی توفیق، والدین کی دعائیں، اساتذہ اور مشائخ ان کی دعائیں اور توجہ اور اپنے اور دوسرے مخلصین بھائیوں کے حسن ظن سے میں اس کا پابندی کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے طلبہ اساتذہ بھی اور اکثر نمازی بھی جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ فجر کے بعد فجر کی امامت اکثر مل ہی جاتی ہے تو اس میں سورہ الف لام میم سجدہ ہونا تو چاہیے کہ سورہ دہر بھی پڑھا جائے، لیکن لوگوں کی رعایت پہ دونوں نہیں پڑھی جاتی۔ دوسرا عمل اجتماعی طور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف سبھی لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر پڑھتے ہیں، ایک آدھ چلے بھی جاتے ہوں گے، اور ختم خواجگان کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو درود شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، درود شریف ہے کیا؟ درود شریف، درود و سلام کہتے کس کو ہیں؟ تو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیں۔ معزز علماء کرام اور عزیزان طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و فضائل کے برکات احاطہ تحریر و تقریر میں لانا ممکن نہیں۔ نہ اس کو لکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ لکھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ آگے سنیں۔ اس کے ثمرات و برکات دنیا و آخرت میں اس قدر ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ لیجیے، آخرت کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ۔ خاص طور پر قرب الہی کے حصول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی الطاف و عنایات، ہموم، ٹینشن، غموم، رنج، مضائق، تنگیاں، مشکلات، مہمات، قضاء حاجات پہ بہت بڑے مجربات ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، ہر ایک محتاج ہے اس کا، ہر ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی عمل ہے، نماز۔ اللہ نے کہا یقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہتا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ تم دو۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج تم کرو۔ کیا کرو بھائی؟ حج۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا روزہ تم رکھو۔ فصلی لربک وانحر، قربانی تم کرو۔ فاذکرونی، ذکر تم کرو۔
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت آپ کریں، لیکن جب درود و سلام کا پڑھنے کا معاملہ آیا تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، فرشتہ نہیں فرشتے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور جو آسمان والوں کا کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، پھر بیت اللہ جو بالکل ان کی سیدھ پہ ہے کہ اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی چھت پہ گرے، اس کا آگے طواف کرتے ہیں، کتنے 70,000، اور پھر وہ جا کر کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ تمنا کرتے کہ ہم آئیں، مگر قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے گی۔ اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم خوش نصیب ہو کہ بار بار حج بھی کرتے ہو تو حاضری دیتے ہو، عمرہ کرتے ہو تو بھی حاضری دیتے ہو، اور جہاں بھی رہو وہاں پڑھ کر کے آپ اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اگرچہ صلاۃ کا معنی ہر ایک کی نسبت سے جدا جدا ہے، لیکن نفس فعل میں سب شریک ہے۔ کہتا ہوں بڑا سا ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی کوئی بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، ذرا دھیان سے سنو، توجہ سے بھائی، عمل کی نیت سے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس فرما دیتے ہیں، اور میں اس کو جواباً سلام کہتا ہوں۔ یہاں روح لوٹانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی روح جسد مبارک سے الگ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنی قبور میں حیات ہے، زندہ ہیں۔ نبی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، نبی تو نبی ہیں، غلامان نبی بھی ایسے ہیں کہ جن کے کفن آج تک میلے نہیں ہوئے۔ ٹھیک، تو آپ ہیں، ذرا دھیان سے سنو، بہت اہم باتیں بتائی جا رہی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو اپنی قبور میں حیات ہیں، بلکہ یہاں روح لوٹانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح مبارک عالم ملکوت سے مشاہدات میں مستغرق ہوتی ہے۔ جب کوئی سلام کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدات حق سے اس امتی کی طرف متوجہ ہو کر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوگا۔ ہر جمعہ کو درود و سلام یہ 30 سال سے تو تقریباً بیان ہو ہی رہا ہے، ہزار بندوں کو فائدہ ہوا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سبھی لوگ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی 80 مرتبہ پڑھے۔ آقا نے فرمایا اس کو جو پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنا بھائی؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن جو پڑھے گا، سنے گا یا نہیں سنے گا نہیں، جو پڑھے گا سیکھ کر پڑھے گا، فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ رحمتیں نازل فرمائیں گے، حضور اس پر درود و سلام بھیجیں گے، حضور اس کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سبھی حضرات کو، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، ہم سب کو لاکھوں لاکھ کروڑ مرتبہ حضور کی سکھائے ہوئے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔